کیا جا سکے. وہ خاک و خون میں مل چکا ہے. کہیں ام فروا کو مہدی والا قاسم مٹی میں مل گیا نظر آتا ہے. مسلمانوں، ایک آندھی چلی، ایک طوفان آیا، بہنوں کے بھائی نہ رہ گئے، ماؤں کے بیٹے نہ رہ گئے. کیونکہ یہ صرف پرسے کی مجلس ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہ تو بہت زیادہ طویل زحمت دی جائے، لیکن چاہتا ہوں کہ پرسہ جتنا ہو جائے. اللہ مرد کوئی نہ ہو. روتے بھی رہو میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں. دوسری دعا میرے ساتھ یہ مانگو، یا اللہ کسی ایسے گھر کو آگ نہ لگ جائے جس میں پانی نہ ہو. اولاد زہرا پہ یہ دونوں قیامتیں اکٹھی آ گئی تھی. ڈاکو بھی آ گئے، آگ بھی لگ گئی. درد جو نہیں بھول سکیں گے ہم قیامت تک. روایتوں میں ایک لفظ ملتا ہے، سیداتی سکینہ 24 ذی الحج بی بی کی آمد کی تاریخ ہے. 56 ہجری ولادت سے لے کے سوئی ہے باپ کے سینے پہ. حسین جس گھر میں جاتے ہیں کہتے بیویوں ناراض نہ ہونا، میں کیا کروں، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں میری سکینہ نظر نہ آئے. شام غریبہ کے ان لمحات میں دعا کرو کسی کی بیٹی یتیم نہ ہو جائے. سیداتی سکینہ کی ایک روزمرہ کی عادت بن گئی تھا کہ میں جلدی گھر جاؤں. مصلی بچھا کے میری سکینہ میرا انتظار کر رہی ہے. لیکن جب یہ شام آئی ہے نا کربلا میں، سکینہ کہتی ہے پھوپھی مجھے مصلی میرا دو، میں بچھاؤں گی، میرا بابا ضرور آئے گا. تو میں کر رہا ہوں حسین تو نہ آیا کہ شمر گھوڑے پہ آئے، ہاتھ میں حسین کا سر ہے. ہاتھ میں حسین کا سر لے کے شمر جب خیموں کے قریب آئے، اس وقت سکینہ کی آواز ہے بسم اللہ میرا غریب بابا. رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں وہ لیوے کی نوک پہ، وہ شمر کے ہاتھ میں جو کہتی تھی میرا بابا آئے گا. آباد رہو. اللہ اس غم کے سوا تمہیں کوئی غم نہ دے. کون سا درد ہے جو آپ نے پہلے نہیں سنا. قیامت آ گئی کربلا میں. شام غریبہ کا شرمسار سورج ڈوب گیا. سورج کیسے رہتا؟ علی کی بیٹیوں کے سر پہ چادر جو نہیں رہ گئی. مجھے معاف کر دینا، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ شام غریبہ کے مسائل حوصلہ نہیں ہوتا نہ بیان کرنے کا نہ سننے کا. کہے تو کس سے کہے؟ مسلمانوں اولاد زہرا کا جرم بتاؤ. مرد جنگیں لڑتے رہتے ہیں، مرد مارے جاتے ہیں، لیکن یار دعا مانگو. میں کیا کہوں، میں سوچ رہا ہوں میں کس طرح یہ فکر ادا کروں. زین سے حسین اترے، بس چھوڑ رہا ہوں میں گفتگو. یہ بغیرت سمر خیموں سے باہر آ کے اپنے بڑی فوجوں میں اعلان کر کے کہتا ہے ان خیموں میں زینب کا خیمہ تھا. اب اگلا لفظ نہ بھی میں کہوں، ماتمی ہو ساری رات کے جاگے ہو، سارے دن کے تھکے ہو، لیکن یہ معجزہ ہے نا حسین کی بیٹی کا. آؤ مسلمانوں آؤ آگے دیکھو ہمارا نقصان جو ہو گیا. ہم سڑکوں پہ بیٹھ کے ساری رات کے رو رہے ہیں، سارا دن تیری گلیوں میں بازاروں میں محمد کے بیٹے کا جنازہ لے کے تیرے دروازوں پہ پھرے ہیں.
اور چلو کربلا میں محمد کے بیٹے کو کفن کسی نے نہیں دیا، اور جنازہ محمد کے بیٹے کا تیری گلیوں میں پھر رہا ہے، وہ کندھا دے کو کہتے محمد کی بیٹی تیرے حسین کا بڑا ارمان ہے، محمد کی بیٹی تیرے بھرے گھر کا بڑا ارمان ہے۔ آدمیوں ایک لفظ پہ دھیان لے لینا، جب کہا نا ان خیموں میں زینب کا خیمہ کون سا ہے، ایک حرامزادے نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ خیمہ زینب کا ہے۔ اب مجھے معاف کر دینا، سمر کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، نیزے کو کیا پتا تھا میں نے صرف چادر اتارنی ہے، اور صرف چادر نہیں اتری، اور بی بی کے لباس کا رنگ بھی بدل گیا۔ آدمیوں تیرے مذہب میں بات جائز ہے، ادھر چادر بھی زینب کی اتری ہے، سمر اپنے خیموں میں نہیں گیا، سمر زینب کی چادر لے کے فرات کے کنارے گیا ہے، درجائے فرات پہ جا کے کہتا ہے اوے عباس اٹھ نیک، یہ زینب کی چادر ہے، یہی وہ چادر ہے، اور جس کے لیے تو پرندے ہوا میں بابے کو عباس کی پہچان کون سا مشکل تھی۔ فضل کو بابے تک پہنچتے پہنچتے پہلے بابے کا دایاں بازو نظر آیا، پھر بایاں نظر آیا، پہلے بازو چومے، پھر فضل بن عباس نے اپنے آپ کو بابے غازی کی لاش پہ گرا کے ایک چیخ مار کے فضل کہتا ہے تناب خیموں کی کٹ رہی ہے، عجب تباہی مچا رہے ہیں، کسی کا برقع کسی کی چادر کسی کا بستر جلا رہے ہیں، بابا تم تو مقتل میں سو رہے ہو، ادھر تماچے برس رہے ہیں، اٹھو علی کے غیور بیٹے کے غیر خیموں میں جا رہے ہیں۔ عباس جن کے پردوں کا تو ضامن تھا ان کے خیموں میں بدماش آ گئے ہیں۔ یا ادھر علی کی بیٹی حمید بن مسلم کہتا ہے سیدہ زہرا تمہارا پوچھا قبول کرے، میری دعا ہے آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حمید بن مسلم کہتے ہیں میں نے اس قیامت میں دیکھا عجیب منظر، چھوٹی چھوٹی بچی دونوں ہاتھ لے جا کے نا جا یہ پھوپھی سجاد تو امام ہے، آگ لگ گئی ہے خیموں کو، پہلا مسئلہ بتا دے جل کے مر جائے، کہا پھوپھی نہیں خیموں سے نکل جاؤ، کہتے پھر اٹھ، بیمار کہتا مجھ سے چلا نہیں جاتا، کہتی ہے میں عباس کے بعد عباس ہوں، میں حسین کے بعد حسین ہوں، سجاد گھبرا نہیں، میں نے حسین کی نسل کو قیامت تک بچانا ہے، یہ کہہ کے بیمار کو مجھے معاف کر دینا، یہ پڑھنا ہی آسان ہے، یہ سننا ہی آسان ہے۔ بھائی کی بیمار نشانی کو زینب نے ہاتھوں پہ لیے اور ہاتھوں پہ لے کے چلتے ہوئے خیموں سے نکل کے کربلا کو منہ کر کے کہہ دی ہے تو نے اکبر اٹھایا تھا، میں سجاد اٹھا رہی ہوں۔ آدمیوں تیرے مذہب میں پرسہ جائز ہے، اور جب ہاتھوں پہ لے کے آگ کے اس قیامت خیز ماحول سے نکلی ہے نا علی کی علی بیٹی، پھر نجف کو منہ کر کے کہتی ہے بابا علی خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان ہے یا چلتے ہوئے خیموں سے بیمار بھتیجے کو اٹھانا آسان ہے؟ تفصیلات نہ بھی پڑھی جائیں، محرم کو سرخ لباس والی بی بی نے بہت محنت کی، سید فرماتے ہاں مولا 10 محرم کو لباس سرخ کیوں تھا؟ سید چیخے مار کے کہتے لباس کا رنگ سرخ نہیں تھا، وہ میری پھوپھی تھی، لباس کے کسی حصے پہ اکبر کا خون اور غیرت برداشت نہیں کرتی، صرف بیٹوں کے خون نہیں، جب شام غریبہ آئی ہے کہیں قبرا کا خون، میرا خدا جانتا ہے لفظ کہے نہیں جاتے۔ جناب قبرا فرماتے جب آگ لگی ہے میں دوڑی ہوں خیمے سے، ایک ظالم گھوڑے سے میرے پیچھے دوڑا ہے، میں ڈر کے مارے گر گئی، اس
ظالم نے نیزے سے میری چادر کا کہہ رہی تھی کہ میری نظر پھوپھی کے سر پہ گئی ہے. میری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں تھی. میں نے رو کے کہا پھوپھی ہماری چادریں کہاں گئی؟ سیدادی رو کے کہہ دی دین جو بچانا تھا, نانے کا مشن جو بچانا تھا, دادی ابو طالب کے وعدے جو پورے کر رہے تھے. کبرا اٹھ, نہ چادر رہ گئی نہ تیرا جہیز رہ گیا. کبرا آج کے بعد کبرا تو نے یتیموں کے سفر کر لے. روتے بھی اپنی دعائیں بھی مانگ لو. اتنی دیر میں یتیم اکٹھے کیے, یتیم اکٹھے کیے. میری ماں بہنیں سن رہی ہے. مسلم کی 2 بیٹیاں نہیں مل رہی. مسلم کی 2 بیٹیاں. یہ پرسا اپنے لاہور والی بی بی رقیہ کو دین ہے. اس بی بی کا دین سے انوکھا خرچہ ہو گیا ہے. اس کی صرف جوڑی کوفے میں نہیں ماری گئی, اس کی بیٹیاں بھی کربلا میں ماری گئی ہے. اس کی وہ بیٹیاں جو شام غریبہ نہیں ملی. جب ڈھونڈنے زینب نکلی تھی قبلہ ایک ریت کے ٹیلے کے ساتھ 2 بچیاں, بیویوں نے سمجھا سو رہی ہے. جب پہلو بدلا سینے پہ گھوڑوں کے سموں کے نشان تھے. رقیہ کی اولاد شام غریبہ پورا خرچہ کر گئی. رقیہ کی اولاد یہ آباد رہو. اللہ تمہیں ذاتی خبر. عباس کے پہرے میں سونے کے یہ بچے آتی ہیں, علموں والے کے پہرے میں سونے کے, نہ ان کا پہرے دار رہا. اب کیا کریں گے یہ یتیم؟ پتہ نہیں, میں کوشش میں ہوں یہ بات سمجھا سکوں. یتیم سارے قریب قریب بٹھا دو, پہرا آج میں دوں گی. یتیموں کو اکٹھے بٹھا کے سگے باپ کے سامنے اونچا نہ بولنے والی زینب. آپ نے پہلے نہیں سنا. ادھر الحافظ والحفیظ بی بی نے کہا یہ قبلہ مقتل کے لفظ محسوس ہوا. کوئی گھوڑے پہ سوار سیدادی فضا سے کہتی ہے اما اسے روکو, اسے کہو سہمے ہوئے ہیں میرے یتیم, ہمارے پاس رہا بھی کچھ نہیں. رات نہ جو بچا ہے کل لے جانا. میرے یتیموں کے پاس کچھ نہیں ہے. فضا سے بھی کہہ رہی تھی گھوڑا سوار بڑھتا رہا, گھوڑا سوار بڑھتا رہا, گھوڑا سوار بڑھتا رہا. جب سوار نہیں نہ رکا پھر علی کی بیٹی عباس کی بہن آگے بڑھی, آواز دے کے کہتے میں کہہ رہی ہوں رک جا, تجھے شاید پتا نہیں میں عباس کی بہن ہوں. قدم گھوڑے کے رکے نہیں. اب علی کی بیٹی نے گھوڑے کی لگاموں میں ہاتھ ڈالا. میں کہتی رک جا, تجھے شاید اندازہ نہیں ہے میں بے وارث نہیں ہوں. اگر رکے گا نہیں میں نجف سے بابے علی کو بلاؤں. جب کہا نا زینب میں نجف سے بابے کو بلاؤں, گھوڑے سوار کی چیخیں نکل گئی. آواز پہچان زینب, میں تیرا بابا علی ہوں. اب میرے سامنے اونچا نہ بولنے والی آج جنگلوں میں کیسے پہرے دے رہی ہے. اور میری ماں بہنوں ادھر آواز آئی میں علی ہوں. ساری زندگی بابے سے پردے کرتی رہی تھی, آج جب اپنے سامنے بابے کو دیکھا پھر الٹے قدم پیچھے گئی ہے. اجڑی ہوئی سیدادیوں سے کہتی ہے کسی کے پاس کچھ جلی ہوئی چادر ہے تو دے دو. اور میرا بابا آ گیا, میں ساری زندگی بابے سے پردے کرتی رہ گئی. اللہ تمہارا پرسہ قبول ہو جائے, بارش تمہاری تعزیت قبول کر لے. میں آخری فکر کہہ رہا ہوں, پتا چلے بابا آ گئے, دوڑ کے بچے سلام کر رہے ہیں, بابا سلام, دادا سلام. کبھی کبرا بچیاں پوتیاں 3.5 پونے 4 سال کی سکینہ چپ چاپ قریب آ کے سلام کر کے کہتی ہے دادا. سکینہ دادا میرا سلام. سکینہ تیرے بابے کا بڑا ارمان ہے. سیدادی رو کے کہتی ہے بابا دادا یقین ہو گیا ہے میں غریب باپ کی بیٹی ہوں. پھپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے. علی فرماتے ہیں سکینہ کس طرح
آواز دی ہے بابا دادا تو نجف چھوڑ کے آ گیا ہے، دادا میں دوپہر کو میں صحرا میں آوازیں دیتی رہ گئی، لوگوں میرا بابا بچا لے۔ دادا علی صرف میرے بابے کو مارا نہیں گیا، میرے بابے کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے۔ آباد رہو اللہ کوئی غم نہ دے، سیدوں کی غریبی کا راستہ دے کے میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ ہمارا پرسا بارش قبول کر لے، نبی کی بیٹی قبول کر لے، آپ کی دعائیں مستجاب ہو جائے، محمد کے اجڑے گھر کا صدقہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہے۔ ذکر آخری کہہ رہا ہوں، لفظ آخری کہہ رہا ہوں، تھوڑی روشنی تھوڑا اندھیرا یا بی بی کو محسوس ہوا کوئی پھر آ رہا ہے، سیداتی سمجھی کو لوٹنے والا، یا قریب سے آواز آئی نبی کی بیٹی تیرے بھرے گھر کے اجڑنے کا بڑا افسوس ہے۔ بی بی میں ہور کی زوجہ ہوں، علی کی بیٹی کہتی ہے تیرے ہور کا بڑا ارمان ہے۔ تیرے جوان بیٹے علی ابن ہور کا بڑا افسوس ہے۔ ہور کی زوجہ حوصلے سے کہتی ہے رخسار بی بی تیرا بڑا ہو گیا، میں پانی لے کے آئی۔ بی بی یہ پانی میں لے کے آئی ہوں، یہ شاید میں سمجھا نہیں سکتا، اللہ کسی پہ یہ وقت نہ آئے۔ جب پانی سامنے آیا نا سیداتی کہتی ہے نہیں لے جا، میرا اصغر مانگتا چلا گیا، میرا 18 سال کا محمد جیسا بیٹا پیاسا مارا گیا، میرا حسین پیاسا مارا گیا۔ غریبی کے چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت سیدہ نے پانی کا پیالہ لے کے سکینہ سے کہا، زینب کہتی ہے نہیں، گھر میں جب وہ چیز آئے نا تو پہلے مجھ سے چھوٹا تو میرا علی اصغر ہے، میں اصغر کو پانی پلانے جاؤں گی، میں اصغر کو پانی پلانے جا رہی ہوں۔ مسلمانوں کہے تو کس سے کہے، محمد کی بیٹیوں کو ویرانے جنگل میں شام ہو گئی، ویرانے صحرا میں تمام کر رہا ہوں گفتگو۔ یہ بیٹی کون سی ہے جسے حسین نے تہجد کی نمازوں میں اللہ سے مانگا ہے؟ عزاداروں ادھر کربلا میں یہ طوفانی شام آئی ہے، یہ قیامت کی گھڑیاں، یہ نبی کا ایک صحابی عبداللہ کہتا ہے 10 محرم کی شام میں مدینے میں تھا، مدینے میں زلزلے آ گئے، نبی کی قبر میں زلزلہ، روضے کی دیواروں میں زلزلہ، سرخ آنکھیاں، مدینے کے لوگ ڈر کے دروازے بند کرو کے کرنے لگ گئے، ایک دوسرے سے کہتے تھے اللہ جانے کون غریب اجڑ گیا ہے، کس شریف کا گھر لٹ گیا ہے، یہ قیامت کا منظر کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، سکت نہیں ہے مجھ میں، عبداللہ نبی کا